نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انک علی کل شیء قدیر۔ برادران اسلام، معزز حاضرین، بزرگوں اور دوستوں، ماں اور بہنوں، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس دینی مجلس میں بیٹھنے، دین و ایمان کی باتیں سننے اور اپنے ایمان و عمل میں حرکت پیدا کرنے کے لیے یہاں آنے کی توفیق بخشی۔ ہم اس مجلس میں تشریف لائے، علماء کرام کے مواعظ کو دھیان سے سننے کے لیے بیٹھے۔ آپ کا یہ آنا مبارک ہو۔ اللہ رب العالمین آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور اس پر اجر جزیل عطا فرمائے۔ آپ نے بہت دیر سے اخلاقی موضوعات پر، اچھے اعمال کی ترغیب اور تحریض پر بہت ساری اچھی باتیں سنی۔ اب کچھ دیر انشاءاللہ عقائد سے متعلق کچھ باتیں ہوں گی۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، اگر آج آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے، عزت اور ذلت کا مالک کون ہے، ترقی اور پستی کا مالک و مختار کون ہے، جنت اور جہنم کس کے اختیار میں ہے، مالداری اور غریبی کس کے اختیار سے لوگوں کو ملتی ہے، انسان اچھا اور برا کس کے بنانے سے بن جاتا ہے، انسان کی زندگی میں جو کچھ بھی اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے وہ کس کے حکم سے، کس کے ارادے سے اور کس کے اختیار سے ہو رہا ہے۔
تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو شاید یہ بھی کہنے لگیں کہ یہ سارا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار سے ہو رہا ہے. کوئی یہ کہے گا کہ یہ فلاں ولی کے اختیار سے ہو رہا ہے، یہ اجمیر اور بغداد والے کی قدرت کا کرشمہ ہے. کوئی دیوی دیوتاؤں کا نام لے لے گا، درگا اور کالی کا ذکر کر دے گا. کوئی بھولے ناتھ اور مہادیو کا نام لے گا. پرانے زمانے میں یہ سب اختیار کبھی یغوث، یعوق، ود، سوا اور نصر نامی بتوں کے ہاتھ میں مانا جاتا تھا. کبھی اس طرح کی چیزوں کا کریڈٹ ترقی کا، خوشحالی کا، فتح یابی کا، مالداری کا، دوسروں پر غلبے کا کریڈٹ انسان لات و منات کو، عزا اور ہبل کو دے دیتا تھا. مگر صحیح معنوں میں ان تمام چیزوں کا مالک مختار ہے کون؟ یہ سوال ہمیشہ انسان کے زیر غور رہنا چاہیے اور اس پر سوچنا چاہیے، اس کے جواب کے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے. دنیا میں جتنی بھی مشرک قومیں گزری ہیں، پہلے گزری ہوں یا آج موجود ہوں، وہ ہر خیر کو، ہر بھلائی کو، ہر اچھائی کو، ہر نعمت کو اپنے بنائے ہوئے مصنوعی خداؤں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. یہ مال اور دولت ہمیں حاصل ہو گیا ہے، فلاں دیوی اور دیوتاؤں کی کرپا سے حاصل ہو گیا ہے. اسلام کا نام لینے والا مشرک ہوتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ نبی کا کرم ہے یا ولی کا کرم. اللہ رب العالمین کو بھول جاتا ہے. نام جس کا لینا چاہیے اس کا نام نہیں لیتا. زمین آپ کی ہے، مکان آپ کا ہے، اس پر نام دوسرے کا چڑھوا دیا جائے، تحصیل میں نام دوسرے کا لکھوا دیا جائے، یہ جتنی بڑی بے ایمانی ہوگی اور جتنی بڑی یہ شرارت اور نالائکی ہوگی، اس سے کہیں بڑی نالائکی، شرارت اور بے ایمانی یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمتیں پائے، اللہ رب العالمین کی طرف سے صحت اور تندرستی پائے، اللہ رب العالمین کی طرف سے عروج اور ترقی پائے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے شفا حاصل ہو، اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے خوشحالی اور مالداری مل جائے، اور وہ اسے نبی کا کرم کہنے لگے، ولی کا کرم کا نام دینے لگے، یا اسے اپنی دیوی دیوتاؤں کی طرف منسوب کر دیا. کسی بھی غیر اللہ کی طرف اگر منسوب کیا گیا وہ شرک کا جرم ہوگا، کفر کا جرم ہوگا. یہ سب سے بڑی بے ایمانی ہوگی. دین کے نام پر یہ سب سے بڑا فراڈ ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ قل اللہم مالک الملک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کیجئے کہ تخت شاہی پر بیٹھانے والا لوگوں کو اللہ ہے. کوئی نبی ولی کسی کو تخت شاہی پر نہیں بیٹھاتا، بادشاہ اور حاکم کوئی غیر اللہ کسی کو نہیں بناتا، اللہ رب العالمین بناتا ہے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور وہی اللہ رب العالمین ہی ہے جب جسے چاہتا ہے تخت حکومت سے اتار کر گٹر کے اندر پہنچا دیتا ہے. یہ کوئی اور نہیں کرتا. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. فرمایا اللہ رب العالمین نے
کہ عزت کی بلندی بھی اللہ رب العالمین دیتا ہے، عزتوں کی معراج پر بھی اللہ پہنچاتا ہے، اور ذلت کے گڈھے میں بھی وہی ڈھکیلتا ہے۔ ہر طرح کی بھلائی، ہر طرح کی نعمت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہی اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے، اور یہ اہل توحید کا وتیرہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر دوسروں کا ٹھپا نہیں لگاتے، اور مشرکوں اور کافروں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ خیر کو، بھلائی کو، اچھائی کو اور خوشحالی کو اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کرتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے، اللہ کا نام نہیں لیتے۔ خوشحالی پر، بھلائی پر، ترقی پر، اچھائی پر وہ بالکل بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ غیر اللہ کا نام لینے لگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا تعارف کس پیارے انداز میں کرایا ہے، ذرا اس پر غور کرنا چاہیے۔ فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اور ہمیں ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ ہم جس کا نام لے لیتے ہیں کہ ہم نے ترقی فلاں کے کرم سے پالی، اس کو بھی تو اللہ ہی نے پیدا کیا ہوا ہے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اللہ تمہیں پیدا کرتا ہے، اور تمہیں روزی بھی اللہ ہی دیتا ہے، کم دیتا ہے تب بھی وہی دیتا ہے، اور جب زیادہ دے رہا ہے تب بھی وہی دے رہا ہے۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، موت بھی وہی اللہ رب العالمین تمہیں دے گا، اور وہی اللہ ہے جو تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ تمہارے بنائے ہوئے نقلی خداؤں میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ سب کام کر سکے؟ کسی کو کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ جن دیوی دیوتاؤں کا نام لیتے ہو، جن نبیوں اور ولیوں کا نام لیتے ہو، کیا وہ بھی کسی کو پیدا کر سکتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سننا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن لوگوں کو تم اللہ رب العالمین کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ سب مل کر ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ کس پھیر میں پڑے ہوئے ہو؟ لڑکا چاہیے مداروں کا چکر لگا رہے ہو، لڑکی چاہیے مداروں کے پھیرے لگا رہے ہو، رشتے نہیں مل رہے مدار والوں کو پکار رہے ہو۔ جو کام اللہ رب العالمین نہ کرنا چاہیے مدار والے کر دیں گے، اللہ سے زیادہ طاقتور ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضری، جنہیں تم لوگوں نے بڑا طاقتور سمجھ رکھا ہے، جنہیں تم مالک کل اور مختار کل کہتے ہو، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ برا کرنا چاہے تو کیا وہ لوگ اس کو روک دیں گے؟ اس برائی سے بچا پائیں گے؟ اور اگر اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے تو کیا اس بھلائی کا راستہ یہ لوگ روک سکتے ہیں؟ یہ جھوٹے خدا، مصنوعی بنائے گئے معبود، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان لوگوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، یہ شرک ہے، مشرکانہ حرکتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہر چیز کا خالق، مالک، رازق یہ اللہ رب العالمین ہے۔ یہ سب کام اللہ کے علاوہ کوئی نہ کرتا ہے نہ کر سکتا ہے۔ جن کے پاس تم اولاد مانگنے کے لیے، بیٹی بیٹا مانگنے کے لیے، رشتہ مانگنے کے لیے جاتے ہو، پھیرے لگا رہے ہو، اللہ نے فرمایا تم مکھی تمہیں نہیں دے سکتے، لڑکا کیا ہاں سے دیں گے؟
للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ آسمان اور زمین کا مالک اللہ ہے۔ جو لوگ کسی اور کو آسمان اور زمین کا مالک کہیں وہ جھوٹے ہیں۔ قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان کا، زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکی دے دیتا ہے۔ اللہ جس کے لیے جو فیصلہ کر دے وہی ہو جاتا ہے۔ دنیا ایک قصہ سنا سکتی ہے کہ فلاں کو اللہ نے لڑکا دیا لیکن اس نے لڑکی بنا دیا، فلاں کو لڑکی دیا اور اس نے لڑکا بنا دیا، سب گپ ہے، بکواس، کوئی سب کرتا نہیں۔ اللہ کے فیصلے میں کوئی دخل اندازی کر ہی نہیں پاتا۔ یخلق ما یشاء، اللہ فرماتا ہے کہ جسے لڑکا دینا چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جسے لڑکی دینا چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، اور جسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے بے اولاد بنا دیتا ہے، بانجھ بنا دیتا ہے۔ دنیا کی سارے مزاروں کی خاک چھان مارے، اور اگر اللہ رب العالمین نے نہ دینے کا فیصلہ کر دیا ہے تو کوئی اس فیصلے کو پلٹوا نہیں سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ رب العالمین ہی خالق ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے۔ فہو یہدین، اور ہدایت بھی وہی دیتا ہے، ہدایت دینا بھی اسی کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے گا ہدایت دے دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے کہ دنیا میں ایک آدمی بھی کافر نہ رہ جائے، سب کے سب مسلمان ہو جائیں، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا جسے آپ ہدایت دینا چاہتے ہیں نہیں ہوگا، اللہ جسے ہدایت دینا چاہے گا وہی ہدایت پائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے، طوفان میں ڈوبتے ہوئے دیکھا، غوطہ کھاتے ہوئے دیکھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگے ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، رب العالمین میرا بیٹا میری آنکھ کے سامنے ڈوب رہا ہے، ڈوبنے کا یہ منظر مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، دل سینے میں اچھلا جا رہا ہے، بچنے کی اس سے کوئی سبیل پیدا کر دے۔ کہا جاتا ہے انبیاء یہ مختار کل ہوتے ہیں، جو چاہے کر ڈالیں، دنیا میں جیسا چاہے تصرف کر دیں۔ بیٹا ڈوب رہا ہے، دل تڑپ رہا ہے، بچانے کی بے پناہ خواہش اور تمنا ہے، لیکن اختیار استعمال نہیں کر پاتے۔ اختیار ہوتا تب تو استعمال کرتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا انہ لیس من اہلک، تمہاری یہ دعا سنے جانے کے لائق بھی نہیں، اس لیے کہ جس لڑکے کو بچانے کی دعا کر رہے ہیں وہ لڑکا، اس کا عمل ہی صحیح نہیں ہے، اس کا کردار صحیح نہیں ہے، اس لحاظ سے وہ آپ کا لڑکا ہی نہیں ہے۔ جب آپ کا دین نہیں مانتا، آپ کے نظریے کو قبول نہیں کرتا، آپ کے مشن پر نہیں چلتا، آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہتا، اس لحاظ سے تو وہ آپ کا لڑکا ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ اس کے لیے تو آپ کی دعا قبول نہیں کی جائے گی، سنی نہیں جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کتنا زیادہ کوشش کی ہدایت پر لانے کی، سمجھانے کی، جتنے طریقے ہو سکتے تھے سارا طریقہ استعمال کر لیا، لیکن پھر بھی وہ ہدایت پر نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ان کے باپ آزر سے ہوگی، ذلت رسوائی کے بادل ان کے اوپر چھائے ہوں گے، شرم سے، ذلت سے گردن جھکی ہوگی، نگاہ جھکی ہوئی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو اس حال میں دیکھ کر، بدحالی میں دیکھ کر تڑپ ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے
ربی انک وعدتنی اللہ تخزینی وایو خزی اخزا من ابی الابعد۔ رب العالمین تیرا ہم سے یہ وعدہ ہے کہ تو ہمیں رسوا نہیں کرے گا، ذلیل و خوار نہیں کرے گا۔ میں اپنے باپ کو اس بدحالی میں دیکھوں، ذلت و رسوائی اور پشیمانی کے عالم میں دیکھوں، گردن جھکی ہوئی ہو، نظر جھکی ہوئی ہو، صبر نہیں ہوتا، برداشت نہیں ہو رہا ہے، دل کے اندر ایک تڑپ ہے، ایک درد ہے، ایک کرب ہے، موج لے رہا ہے۔ رب العالمین اس کی نجات کا کوئی انتظام کر دے، جنت میں اسے داخلہ کر دے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا انی حرمت الجنت علی الکافرین۔ ابراہیم باپ کے لیے دعا کر رہے ہو، باپ کے لیے جنت مانگ رہے ہو، باپ کے لیے نجات کا مطالبہ کر رہے ہو، آپ کو معلوم نہیں یہ کافر کفر کی موت مرا ہے اور میں نے جنت کو کافروں کے لیے حرام کر دیا ہے۔ تو یہ ہدایت دینا، یہ بھی ہدایت رہنمائی، یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ جس کا چاہتا ہے اللہ رب العالمین ہدایت دینا، اس کا دل کھول دیتا ہے، دماغ کھول دیتا ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، باطل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، مگر پھر بھی وہ اس کو ماننے کی ہمت نہیں دکھا پاتے۔ اللہ رب العالمین کی ان کی توفیق حق شناسی اور حق پرستی کے لیے انہیں حاصل نہیں ہو پاتی، اس لیے وہ اسے قبول نہیں کرتے اور من محسوس کے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے بارے میں نبی کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی اللہ ہے جو پیدا کرتا ہے اور لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور وہی اللہ ہے جو ہمیں کھلاتا ہے اور وہی اللہ ہے جو ہمیں پلاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ دوسرے جتنے معبود دنیا والوں نے بنا رکھے ہیں، چاہے پتھر اور مٹی کے بنا رکھے ہوں یا قبر میں دفن کرنے کے بعد معبود مان لیا ہو، ان کے اندر یہ طاقت نہیں کہ اناج کا ایک دانہ بھی پیدا کر سکیں، پانی کا ایک قطرہ بھی بنا سکیں۔ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ پانی جسے تم پی رہے ہو، یہ پانی جس کے ذریعہ تمہاری خوراک پیدا ہو رہی ہے، یہ پانی جس کے ذریعہ پھل پھول اناج پیدا ہو رہے ہیں، اس پانی کو آسمان سے ہم نے نازل کیا ہے۔ تمہارے بنائے ہوئے خداؤں میں اتنی دم نہیں ہے کہ اس آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نازل کر سکیں۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ رب العالمین وہ ہے جو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، ہمیں ہی نہیں ساری کائنات کو، ساری دنیا کو کھلاتا ہے، چونٹی کو بھی کھلاتا ہے اور ہاتھی کو بھی کھلاتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روزی کا انتظام صرف اللہ رب العالمین کرتا ہے، کوئی اور یہ انتظام نہیں کر سکتا۔ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، جب اللہ رب العالمین نے ہماری روزی کا انتظام کیا، جب اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اناج، پیڑ پودے، پھل پھول اگائے، جب اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آسمان سے پانی برسائے، زمین سے پانی کے چشمے اگائے، جب یہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہیں، تو عبادت ہمیں اللہ رب العالمین ہی کی کرنی ہے اور یہی حق ہے۔ عبادت میں آ کر ہم اللہ کو بھول جائیں، غیر اللہ کی عبادت کرنے لگیں، غیر اللہ کے آستانوں کا طواف کرنے لگیں، غیر اللہ کے آستانوں پر جا کر اعتکاف کرنے لگیں، ان کے پاس جا کر رونے اور گڑگڑانے لگیں، دعائیں مانگنے لگیں، انہیں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے لگیں، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ زیادتی ہوگی، یہ اللہ رب العالمین کی حق تلفی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ وہ ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین وہ ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ دوسرے بنائے ہوئے مصنوعی خداؤں میں، نقلی خداؤں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی بیمار کو وہ شفا دے سکیں، کسی بیمار کے لیے کوئی دوا پیدا کر سکیں۔ جتنی دوائیں امراض کے لیے دنیا میں پائی جاتی ہیں سب اللہ ہی نے تو پیدا کی ہیں، کہاں سے آئی ہے؟ ان دواؤں کو بھی اللہ رب العالمین ہی نے پیدا کیا ہے۔ اس لیے انسان بیمار ہو
اس کو تندرستی کی ضرورت ہو، شفا کی ضرورت ہو، غریب ہو اس کو غذا کی ضرورت ہو، بھوک ہو اس کو کھانے کی ضرورت ہو، مال و دولت کی ضرورت ہو، راستہ سمجھ میں نہ آتا ہو ہدایت کی ضرورت ہو، یہ ساری کے ساری چیزیں اسے اللہ رب العالمین سے مانگنی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہی رونا اور گڑگڑانا ہے۔ جب ہم نے ہر چیز کا خالق مالک رازق اللہ رب العالمین کو مان لیا تو پھر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا مطلب کیا ہے؟ دوسروں سے مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ دوسروں سے اگر ہم مانگنے لگے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگے، دوسروں کے آستانوں پر جا کر رونے اور گڑگڑانے لگے، دوسروں سے ہم نے نفع اور نقصان کی امید رکھ لی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو اللہ نہیں مانا، انہی مدار والوں کو ہم نے اللہ مان لیا، انہی دیوی دیوتاؤں کو ہم نے اللہ مان لیا، انہی پتھروں اور پیڑوں کو ہم نے اللہ مان لیا۔ جو ہر چیز کا خالق اور مالک، نفع اور نقصان کا اختیار رکھنے والا اللہ کو مانتا ہے، وہ اللہ ہی سے سب کچھ مانگتا ہے، غیر اللہ کے سامنے مانگنے نہیں جاتا۔ دنیا میں جتنے بھی مشرک اور کافر آج تک گزرے ہیں اور قیامت تک گزریں گے، وہ اپنی مصیبتوں میں، اپنی تکلیفوں میں، اپنی حاجتوں میں اور اپنی ضرورتوں میں اللہ کے بجائے غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اور جو اللہ والے لوگ ہیں وہ کبھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے آستانے پر کبھی نہیں دکھلائی دیں گے۔ یہ اہل توحید اور اہل شرک میں یہ فرق ہے، اور یہ پہلے زمانے سے قائم ہے اور آج تک قائم ہے اور قیامت تک یہ فرق قائم رہے گا۔ اہل توحید اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، اللہ کے سامنے روئیں اور گڑگڑائیں گے، اللہ رب العالمین سے مدد مانگیں گے، اللہ رب العالمین سے مصائب اور مشکلات کے خاتمے کی گہار لگائیں گے۔ اور جو لوگ مشرک ہیں، جو کافر ہیں، جو شرک اور کفر کی راہ پر چل رہے ہیں، وہ ان کو اللہ رب العالمین سے مانگنے کی توفیق نہیں ہوگی، وہ غیر اللہ ہی کو سب کچھ سمجھیں گے، انہی کے سامنے روئیں گے اور گڑگڑائیں گے، انہی کے سامنے بلبلائیں گے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن لوگوں کے سامنے تم لڑکی لڑکا مانگنے کے لیے، جن لوگوں کے سامنے تم لوگ مالداری اور تونگری کو مانگنے کے لیے، جن لوگوں کے سامنے تم لوگ صحت اور شفا کو مانگنے کے لیے جاتے ہو، وہ تو ایک ذرے کے مالک نہیں ہیں۔ لا یملکون مثقال ذرہ، ریت کے ایک ذرے کے مالک نہیں ہیں۔ وہ لڑکی لڑکا کہاں دیں گے؟ صحت اور شفا کیسے دیں گے؟ وہ مالداری اور تونگری سے تم کو کیسے نواز دیں گے؟ لا یملکون مثقال ذرہ، وہ ایک ذرے کے مالک نہیں ہیں۔ کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا چھلکا ہوتا ہے، اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ لا یملکون من قطمیر، قطمیر کے مالک نہیں۔ اس لیے ان کے سامنے جا کر رونا گڑگڑانا، ان سے پرارتھنائیں کرنا، ان سے دعائیں مانگنا، ان کے سامنے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں رکھنا، یہ بے وقوفی ہے اور نادانی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، مشرکانہ طرز عمل ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں غور کیجئے، ان کو بھی ضرورتیں پیش آتی تھیں، ان کو بھی حاجتیں پیش آتی تھیں، وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، اللہ رب العالمین کے سامنے روتے اور گڑگڑاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد اللہ سے مانگی، حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد اللہ رب العالمین سے مانگی، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہاں سے نجات اللہ رب العالمین سے مانگی، حضرت ایوب علیہ السلام بیماریوں سے پریشان ہو گئے، اللہ رب العالمین کو پکارا، غیروں کے آستانے کا پھیرا نہیں لگایا۔ یہ انبیاء کرام کی زندگی ہے۔ اگر ہم انبیاء کرام پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو اللہ کا پیغمبر اور رسول مانتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، کہ ان رسولوں اور نبیوں کے طریقے کو اور ان کی طرز زندگی کو اختیار کرو، اپناؤ، ان کے راستے پر چلو۔ تو جو راستہ ان انبیاء نے اختیار کیا، جس راستے پر وہ چلے، ہم بھی اگر چلتے رہیں گے تو جو حشر جو ٹھکانہ ان انبیاء کا ہوگا وہ ہمارا بھی ہوگا۔ انبیاء کے راستے کو چھوڑ دیں گے، ان کی طرز زندگی کو چھوڑ دیں گے، تو ظاہر ہے ان کے ساتھ ہم حشر میں بھی نہیں رہ پائیں گے۔ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی اللہ ہے جو ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمیں موت دے گا اور موت کے بعد دوبارہ پھر زندہ کرے گا، ہماری زندگی کا حساب لے گا، ہم کیا کر کے آئے ہیں، اپنے اللہ کو پہچانا، ہم نے اپنے اللہ کا حق ادا کیا یا نہیں حق ادا کیا، اللہ رب العالمین کو پہچانا یا نہیں پہچانا، ہم نے اللہ رب العالمین کا حق غیروں کو دے دیا، ان تمام چیزوں کا ہم کو حساب اللہ رب العالمین کے ہاں دوسری زندگی کے بعد دینا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی اس زندگی کو بہت ہی سنبھال کے گزارنا چاہیے۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا خالق اور تمام مخلوقات کا رازق اور روزی رساں اللہ رب العالمین ہے، اس لیے جو کچھ ضرورت ہو اللہ سے مانگو، جو کچھ پریشانی ہو اس کے خاتمے کی گہار اللہ رب العالمین سے لگاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کرو، مدد مانگنا ہو تو اللہ سے مدد مانگو۔ اور یہ یاد رکھو، پوری امت مل کر، اگر پورے دنیا کے لوگ مل کر تمہیں کوئی ایک نفع پہنچانا چاہیں، اگر اللہ رب العالمین نہیں چاہے گا وہ نفع تمہیں پہنچ نہیں سکتا۔ اور پوری دنیا کے لوگ مل کر اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ رب العالمین وہ نقصان تمہیں نہ پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی تمہیں وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی، تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ اس لیے ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے سب اللہ رب العالمین کے حکم سے ہو رہا ہے، اسے ہی راضی کرنے کی، اسے ہی خوش کرنے کی، اسے ہی منانے کی، اسے ہی ملانے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ رب العالمین راضی ہو ہماری ہر پریشانی دور ہوگی، ہمیں ہر مصیبت سے نجات ملے گی، ہمارے دن بدلیں گے، خوشحالی ترقی ہماری قدم چومے گی، دنیا میں بھی ہم سعادت مند رہیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی اور نجات کا منہ دیکھیں گے اور جنت میں داخلہ پائیں گے، جہنم سے نجات پائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو توحید کو سمجھنے، توحید کو برتنے، توحید کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے، توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے اور توحید کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد۔